कोशिश थी कि हमारा कोविड का ऑपरेशन डिस्टर्ब ना हो, जो थी कैंसिल हुई फुल लोड के साथ। जब उन लोगों ने अपने टिकट रिफंड करा के दूसरी एयरलाइन के लिए, तो हमें खुद दुख हो रहा था कि 300 दिनार पे किराया चला गया पाकिस्तान का। जो टिकट उन्होंने 80, 90, 120 दिनार तक लिया था, वो टिकट उन्होंने बेचारों ने, जिनकी जरूरत बहुत इमरजेंसी ट्रेवलिंग की थी, तो 300 दिनार तक इन्होंने बेचा यहाँ पे। ये नहीं कि कुवैत में, स्पेशली मैंने पाकिस्तान में भी जब पूछा, उधर मालूम किया, तो कराची इस्लामाबाद का किराया 80,000 पे चला गया था PIA के जहाज ग्राउंड करने की वजह से। तो जो ऐवान के इक़्तिदारों में बैठे थे, उन्होंने भी सोचा ये गलत हो रहा है, और कोई भी कौमी एयरलाइन ऑपरेट करती है वो सब्सिडी देती है अपनी पब्लिक को। जैसे डॉक्टर साहब बता रहे थे कि प्राइवेटाइज होने फायदा है, और मैं कहता हूँ नहीं, कौमी एयरलाइन एक तो आपका मुल्क का परचम बरदार तैयार होता है, आपकी शनाख्त लेके जा रहा होता है, और हर किसी को प्राउड होता है। छोटे से छोटे मुल्क की अपनी कौमी एयरलाइन है। कभी भी डिजास्टर आदमी आते हैं तो उनको रेस्क्यू करती है वो एयरलाइन, फ्री ऑफ कॉस्ट करती है। माजी में काफ़ी मिसालें रही हैं इस गल्फ कंट्रीज में। कोविड में भी दुनिया की तमाम एयरलाइनें ग्राउंड थी। वाहिद PIA ने एक बम्पर प्रॉफिट भी हासिल किया, लेकिन एक सहूलत भी दी अपने पाकिस्तानियों की पूरे वर्ल्ड वाइड। हम ऑस्ट्रेलिया नहीं गए थे, हम उस दौरान ऑस्ट्रेलिया में भी गए। हमने मेलबोर्न के भी रेस्क्यू किए पाकिस्तानी, यहाँ से तो कर ही रहे थे। अब चूंकि दुनिया का उसूल है, कभी घड़ी किसी 12 पे, कभी 6 पे, तो जब हमारी 6 पे सुइयां आई तो लोगों की शिकायतें भी बढ़ी। अब अल्हम्दुलिल्लाह हम ग्रेजुअली अब जा रहे हैं। गो की फ्लीट हमारी कम है, वो जितनी भी है उसको यूटिलाइज कर रहे हैं। हमारे इंशाल्लाह जल्दी, जिसमें 777 भी हैं, वो भी रिनोवेट होकर आ जाएंगे। जैसा कि हमारा UK का सेक्टर खुलते ही, और अमेरिका का भी ऑपरेशन दोबारा इंशाल्लाह रेस्टोर होगा। तो मैं सिर्फ कुवैत के हवाले से अगर बात करूँगा, तो लाहौर फ्लाइट की डिमांड थी, और आपकी डिमांड पे फ्लाइट लगाई गई। और मैं उम्मीद करूँगा कि जितनी पाकिस्तानी कम्युनिटी लाहौर के एरिया में रहती है, जैसे वो फर्स्ट प्रायोरिटी PIA को देते हैं सियालकोट में, तो लाहौर पे भी फर्स्ट प्रायोरिटी दें। ये आपकी अपनी, यूँ समझे कि मैं दोस्तों को कहता हूँ कि ये आपका ग्रुप इंश्योरेंस है। कि मैंने अभी 2024 का डेटा निकलवाया कि हमने कितनी डेड बॉडीज भिजवाई पाकिस्तान यहाँ से, तो मुझे अपने कार्गो एजेंट ने बताया कि हमने 23 डेड बॉडीज भिजवाई। एक डेड बॉडी के ऊपर भतीजा बैठे हैं, मेरे ख्याल से 300 एवरेजली उस पर फेयर लग जाता है। 250 से 300 एयरलाइंस चार्ज करती है, वो PIA के भी पहले चार्ज करती थी तो इतना ही होता था। तो 7,000 दिनार बनते हैं। मतलब 7,000 दिनार एक एयरलाइन, जिसको खसारे में भी आप कहें, जिसको काफ़ी लोग बुरा भला भी कहते हैं, उसने 7,000 दिनार की पाकिस्तान इसकी सपोर्ट की। इधर चल रही थी तो सपोर्ट की, नहीं तो यही 7,000 दिनार हर पाकिस्तानी, मैं नहीं, आप नहीं, कोई और आपका पड़ोसी आपका जानने वाला, वो तो भरता ही भरता थोड़ा थोड़ा करके। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये दोबारा रेस्टोर हुई है। उम्मीद करूंगा कि आप सब इसकी भरपूर सपोर्ट करेंगे। मुझे एम्बेसी की तरफ से भी सपोर्ट की बड़ी ज़रूरत है, क्योंकि एम्बेसडर साहब हर प्रोग्राम में जाते हैं, और मैं कहूँगा कि थोड़ा ऐसा PIA के लिए भी रखें, वो तो उस PIA के लिए भी बोले उधर, क्योंकि हमारी बात शायद लोग ना सुने। डॉक्टर साहब की बात हर कोई सुनेगा और उस अमल भी करेगा। ये जज्बा होता है, जैसे जंग के दौरान मिली नगमे चलते हैं तो जोश जवानी आ जाती है। कहते 71 की जंग में नूर जाने पड़े कौमी गीत गाए, तो लोगों ने बगैर हथियार के भी जाके लड़े। अगर डॉक्टर साहब चाहेंगे तो इंशाअल्लाह हमारी चौथी का 5वीं फ्लाइट भी जल्दी लग जाएगी। और मैं आपका फिर दोबारा तहे दिल से मशकूर हूँ कि आप सब तशरीफ लाए। फिर गुजारिश करूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे आज बहुत खुशी है, ये दूसरा प्रोग्राम है जब से गुलाम नबी साहब तशरीफ़ लाए हैं। पहले इन्होंने अवार्ड का किया था वहाँ पे, और आज ये लाहौर की फ़्लाइट चल रही है, तो दिस इज़ बहुत खुशाइन बात है। और मैं ये देख रहा हूँ कि जब से गुलाम नबी साहब तशरीफ़ लाए हैं कुवैत में, तब से PIA के अंदर जो है वो थोड़ी हलचल हुई है, थोड़ी चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। तो माशाल्लाह ये आपकी डायनामिक पर्सनैलिटी है, जिस वजह से आपने PIA को जो है मुतहर्रिक किया है, और बिज़नेस भी आप जनरेट कर रहे हैं। तो माशाल्लाह भी एम्बेसडर साहब भी तशरीफ़ लाए हैं, हमजा साहब भी हैं, बाकी दोस्त भी हैं, तो वी फुली सपोर्ट यू। और एम्बेसडर साहब भी, जैसे आपने कहा कि वो कहते हैं ना, जो प्रेसिडेंट होता है मुल्क का, वो एक
بہترین سیلس مین ہوتا ہے, وہ مارکیٹنگ کرتا ہے اپنی کمپنیز کے لیے, اپنے ملک کے لیے. تو امبیسڈر صاحب بھی یہاں پہ ایک تو ہمارے سفیر ہیں, پھر ہمارے جو قومی ادارے ہیں ان کے سیلس مین بھی ہیں, تو اس میں بھی ڈیفینیٹلی ول فلی سپورٹ یو, اور ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں, اور مجھے امید ہے کہ پی آئی اے بہت بہتری کی طرف گامزن ہوگی, اور یہ ہمارا خواب ہے کہ پی آئی اے جیسے تھی پہلے ایسی دوبارہ. مجھے یاد ہے میں 81 86 تک جو ہے وہ الجیریا میں تھا, تو وہاں سے ہم آتے تھے تو اس وقت لاہور سے وہ ساری اسلام آباد کی فلائٹ نہیں آتی تھی ڈائریکٹ, انٹرنیشنل فلائٹ صرف کراچی تک آتی تھی. تو کراچی سے جو ہے ہم پھر پی آئی اے سے اسلام آباد آتے تھے. تو میں انتظار کرتا تھا کہ کب میں کراچی پہنچوں, اور صبح کی فلائٹ ہوتی تھی اسلام آباد کے لیے, تو اس میں بڑا بہترین ناشتہ ملتا تھا, کباب وغیرہ ہوتے تھے. تو میں جب وہاں سے چلتا تھا الجیریا سے, تو میں امیجن کرتا تھا کہ میں کراچی میں بیٹھوں گا جہاز میں, اور اسلام آباد تک بڑا زبردست ناشتہ ملے گا. تو دیٹ ٹائم اسٹینڈرڈ واز ویری گڈ, اور ہم امید کرتے ہیں کہ پی آئی اے اپنے اسی اسٹینڈرڈ پہ جائے گی. ہماری دعا بھی ہے اور ہماری پوری کوشش بھی ہے کہ ہم پوری سپورٹ کریں, اور انشاءاللہ اس میں مزید بہتری آئے گی. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ صاحب. میں ایک دوسرے کی آپ سے شیئر کر دوں ہمارے پی آئی اے کی سیلز پرفارمنس 2024 میں, جو مجھے ہیڈ آفس کی طرف سے ٹارگیٹ اسائن ہوا تھا, الحمدللہ ہم نے وہ اچیو کیا, بلکہ اس سے ہم اوپر چلے گئے. اس وجہ سے بھی ہیڈ آفس کافی خوش ہے کہ جو ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں اس پہ کنسیڈر بھی کرتے ہیں اس کے اوپر فوراً. بہت شکریہ. اب میں دعوت دوں گا ہمارے میاں صاحب کو, ہمارے نور لیگ کے صدر بھی ہیں. حمدہ صاحب بہت شکریہ. میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. یہ ہمارے لیے بہت خوشی کا دن ہے آج کہ آپ لاہور کے فلائٹ بھی الحمدللہ چلے گی, اور انشاءاللہ میرے حال جلدی ہمیں اسلام آباد کی بھی خوشخبری دیں گے کہ آپ کے زیر سایہ پی آئی اے کافی کر رہے, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کامیاب کرے گا. اور میرا حال کچھ دن سال پہلے تو ہم کہہ رہے تھے ہم دفتر بند ہونے والا پی آئی اے کا, کہ ہمیں اتنی مایوسی ہوئی پوری کمیونٹی کویت والوں کو اور دوسرے لوگوں کو بھی. تو یہ آپ کے آنے سے میرے حال کافی بہتری ہوئی ہے. دعا کریں پاکستان کے لیے. پاکستان کے لیے ہم سب کام کرتے ہیں اور انشاءاللہ کامیاب کامران رہیں گے. پاکستان زندہ باد. بہت شکریہ جناب. تھینک یو. میں دعوت دوں گا ہر دل عزیز شخصیت شاعر صاحب بھی ہی, اور کویت کے علامہ اقبال صاحب کی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. عزت مآب سفیر پاکستان جناب ڈاکٹر ظفر اقبال صاحب, میزبان تقریب جناب غلام نبی قادرو صاحب, سامعین محترم, یقیناً یہ خوشی کے لمحات ہیں کہ پی آئی اے نے بڑی آزمائشی دور جہاں باقی ممالک میں بسر کیا ہے, کویت میں بھی بڑا آزمائشی دور رہا ہے. لیکن آج یہ دوسری تقریب ہے جیسا پیر صاحب نے کہا جس میں ہم شرکت کر رہے ہیں, اور میں بہاف آف سیالکوٹ ایئرپورٹ مینجمنٹ اور ایز اے ڈائریکٹر اینڈ کوآرڈینیٹر ٹو اسٹیٹ آف کویت مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور سیالکوٹ ایئرپورٹ کی طرف سے جو بھی آپ کو وہاں سہولت درکار ہو یا جو کچھ آپ چاہتے ہیں کہ وہاں ہمیں یہ چیزیں ملنی چاہیے, تو میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ کوآرڈینیشن کروں گا. اس سے پہلے وہ ایک ایشو آیا تھا کارگو نے ڈسکس کیا ہے مینجمنٹ کے ساتھ, تو انشاءاللہ وہ کارگو کا مسئلہ بھی جو پی آئی اے کے ساتھ ہے وہ سالو ہو جائے گا ہمارا. تو جناب بہت مبارکباد ہے, آپ کے نئی پرواز ہے, اور آپ نے کہا کبھی 6 پہ کبھی 12 پہ. 12 جو ہے وہ بدنام زمانہ ہے, ایک اوپر کر دیں یا نیچے اوپر. بہرحال اللہ تعالیٰ آپ کو پی اے کی دنیا کا جو کلائمیکس ہے بزنس کا, اللہ تعالیٰ وہ اچیو کروائے, اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کی قیادت میں کویت سیکٹر جو ہے وہ کامیاب ترین سیکٹر قرار پائے گا. جزاک اللہ خیر. اسپانسر علی الکاظمی کی طرف سے جو کہ جنرل مینیجر ہیں آئے ہوئے ہیں کہ پی آئی اے کے لیے اور اپنے جذبات کا جو ہے اظہار کریں. اسٹارٹ ہوئی. میں اپنا الکاظمی ٹریول ایجنسی جو عرصہ 40 سال سے کویت میں اسپانسرشپ دے رہی ہے پی آئی اے کو کویت میں, تو دس از آور پرائڈنیس آف کنٹری دیٹ کی ہمیں ملا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جتنے ٹریول ایجنٹس ہیں کویت میں ان کے ساتھ میرا بھی اکثر رابطہ رہتا ہے, اور
عرصہ دراز سے کویت میں بھی ان کے ساتھ کافی شانہ بشانہ میں نے کام کیا ہے ایز اے ٹریول ایجنسی سے پہلے بھی. تو اکثر یہی ڈسکشن رہتی ہے کہ جتنی سپورٹ میری طرف سے بھی ان کو اور ان کی طرف سے ہمیں ملے, یہ ایک بہت ہم سب کی کاوش ہوتی ہے کہ پی اے کو سپورٹ کیا جائے. ہمارے کے پی کے کی نمائندگی ہے ماشاءاللہ, ہر تقریب میں بھی وہ ہوتے ہیں اور اپنے خیالات کا اظہار بھی کرتے ہیں اور اپنی ڈیمانڈ بھی رکھتے ہیں. تو میں ڈاکٹر جازم صاحب کو دعوت دوں گا کہ اپنے خیالات کا اظہار. پہلے ہم سفیر محترم کے پاس جائیں گے اور اپنا عرض اور التجا لے کے جائیں گے کہ جو فلائٹ سب سے بہترین کامیاب اور جس کا ایک تاریخ شاندار تاریخ ہے, وہ پی آئی اے کے پشاور کی فلائٹ تھی جو وایا پھر لاہور کو بھی کر رہے تھے, مگر ابھی آپ نے کہا کہ اس کی لینڈنگ اور ٹیک اپ میں تھوڑا سا فیول کا ایشو ہے. تو انہی ہاں انشاءاللہ جس طرح کہ رانا صاحب نے کہا کہ ہماری توانائیں اور نئی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں کہ ماشاءاللہ آپ نے اس اسٹیشن کو ایک مقام پر پہنچا دیا, اور ہم توقع کرتے ہیں کہ وہ 12 تو نہ ہوں مگر 10 ہی اسٹیشن جس میں کراچی بھی شامل ہو, یہ بحال ہو جائے. اور وہی ہماری جو پرائڈ ہے نیشنل فلیگ کیریئر اپنی پوزیشن بحال کر دے, جس میں ہماری اگر وہ ایمرجنسی بھی فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. تو جس طرح کر رہے تھے کہ مجھے معلوم ہے کہ پی آئی اے کے آنے کی وجہ سے کمپٹیشن میں 2 کام بہت اچھے ہوئے تھے. ایک تو یہ تھا کہ ان کا جو بیگیج الاؤنس تھا, پہلے سارے ایئر لائنس 30-25 سے زیادہ لے نہیں جا رہے تھے. جب انہوں نے اس چیز کا آغاز کر دیا 40 کلو کا اور پھر 50 پر چلے گئے, تو باقی ایئر لائن بھی مجبوری کے تحت دے کانٹ کمپیٹڈ تھی. جو جس طرح کہ پیر امجد صاحب بتا رہے تھے کہ اس کا کوزین جو تھی ہمارے لوکل کوزین, جس میں ہماری پشاور چپلی کباب اور دوسرے بھی سرو تھے. تو انشاءاللہ ہوپس ہو کہ کوئی پارٹنرشپ ہو تو یہ اچھی بات ہے, مگر پھر بھی اگر گورنمنٹ خود بھی کر سکتے ہیں اس طرح ادارہ, ہمارے لیے شان اور شوکت اور ہماری پرائڈ ہو تو کیوں نہ. ہماری ساری دعائیں نیک تمنائیں آپ کے ساتھ ہے. ٹائم بھی اب 1 بج چکا ہے, تو میں گزارش کروں گا ہمارے محترم سفیر پاکستان ایکسلنسی ڈاکٹر ظفر اقبال صاحب کو اپنے خیال کا اظہار. اظہار خیال کا کہا گیا تو ساری باتیں تو ہو چکی ہیں. تو اینی وے جو یہ جھنڈا ہے, کیونکہ یہ ہماری فلیگ کیریئر ہے نا, تو پی آئی اے بھی ہمارے لیے بڑا باعث فخر ادارہ ہے. میں جب یہ آئے تھے ویسے تو ذکر کر رہا تھا کہ یہ جو رنگ ہے تو مطلب ہمارے لیے بڑا خوشی کا موقع ہے. تو غلام نبی صاحب کے لیے میں کہوں گا کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں دنیا میں 2 ہی طرح کے لوگ ہوتے ہیں جن کی موجودگی میں یا تو چیزیں امپروو ہو رہی ہوتی ہیں یا نیچے جا رہی ہوتی ہیں. کیونکہ جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ اسٹیٹس کو لے کے آئے ہیں, ان کی موجودگی میں بھی چیزیں نیچے ہی جا رہی ہوتی ہیں. کیونکہ زندگی میں کہتے ہیں نا کہ چینج ضرور ہو رہی ہوتی ہے, چاہے وہ بیٹر ہو یا ورس ہو. تو یہ بہت ہی خوشی کا موقع ہے. آپ سب کو مبارک ہو. آپ کا اظہار کا وہ ایک شعر ہے کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں, ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں. میں روز یہ شعر دل میں سوچتا ہوں, پڑھتا ہوں کہ میں ایک چیلنج لے کے آیا ہوں اور اچھا پورا سر کیک کٹنگ